پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی. لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے. جائے چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا, لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا, اگلا کہاں راضی ہوتا ہے. اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے, پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے؟ جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے 100 سال جی ہیں. وہ ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو. اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی, جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے, اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے, اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے, اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن کی, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہو. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال.
جائز ہے شادی ہال میں بھی، شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھڈا ہوا، بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. میں کہا نہیں، میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں، بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا، ایسی کی تیسی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ ایسا ہوگا بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں، خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے، بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو، بیگم یہ ممکن نہیں ہے، ایسی کی تیسی، یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں، تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یعنی کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا، بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے، وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے، خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں، اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا، یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ سانسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں، اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی، یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت، ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے، میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے، میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال، ایسی کی تیسی، جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو، بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بات زیادہ سمجھ میں پڑھا لکھا میاں ہے. اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی ہے، وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار، بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر، نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے، نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے کہا اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا، عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو عدالت سے خلا بھی لے گی، بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی، اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو. کیا کرو؟ یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے، نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے.